الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور محترم خواتین، دین اسلام کا خلاصہ، اس کی سمری کیا ہے؟ یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ سمری آ گئی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ انہیں دو باتوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی بندگی، اس سے محبت، اس کے آگے خود سپردگی، اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دینا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور دوسرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، دیگر بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو خیرخواہی کہا ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تو اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں آپ کو اسلام کی یہی روح اور یہی شان نظر آتی ہے۔ ہر عبادت بندے کو اللہ سے بھی جوڑتی ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی جوڑتی ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے آگے، اس کی مرضی کے آگے سرنڈر ہونے کا اعلان، اظہار کرتے ہیں، ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہیں نماز میں کاندھے سے کاندھا ملا کر انسانی مساوات کا اور مسلمانوں کے درمیان اخوت کا، بھائی چارے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کی محبت میں اپنے مال کی قربانی کا نام ہے، اور وہیں سماج کے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی خبرگیری کا، ان کے کام آنے کا بھی نام ہے۔ یہی معاملہ رمضان المبارک اور روزوں کا بھی ہے۔ رمضان جہاں شہر القرآن ہے، شہر الصیام ہے، شہر التقویٰ ہے، شہر الصبر ہے، وہیں محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، غم گساری کا مہینہ، منتھ آف کمپیشن۔ ہماری روایات میں اور کئی نام آتے ہیں کہ شہر الجود والکرم، سخاوت کا، کرم کا مہینہ، دی منتھ آف جنروسٹی، شہر البر والصلہ کہ نیکی کا، صلہ رحمی کا مہینہ، شہر التعاطف والمرحمہ کہ ہمدردی کا، امپیتھی کا، مرحمت کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں جہاں روزے مطلوب ہیں، تراویح اور قیام اللیل مطلوب ہے، قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر مطلوب ہے، وہیں سامعین محترم یہ بھی مطلوب ہے کہ ہر مسلمان رحمت کا مجسم پیکر بن جائے۔ مسلمان کی اصل تصویر یہی ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔
تو یہ محض شاعری کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ قسم ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاتے، اور وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک اہل ایمان ہو نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ قرآن میں اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو، ضرورت مندی کیوں نہ ہو۔ تو محترم سامعین، ہر مسلمان کی یہ تصویر، رحمت کی تصویر، مروت کی تصویر، غم گساری کی تصویر، خیر خواہی کی تصویر، جود و کرم کی تصویر، امپیتھی کی یہ آئیڈینٹی، یہ شناخت، یہ رمضان میں پورے جمال کے ساتھ، پورے حسن و خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ جنرس تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور جب رمضان آ جاتا تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ راوی آخر میں کہتے ہیں کہ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں سخی ہو جاتے تھے۔ تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں وہ مواسات کا، رحمت کا مجسم پیکر بن جائے۔ مواسات کا، مرحمت کا ایک پہلو تو ایجابی پہلو ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، ان پر احسان کریں، ان کے مسئلوں کو حل کریں۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ مرحمت و مواسات کے لیے یہ دونوں پہلو ضروری ہیں، اور رمضان المبارک میں ان دونوں پہلوؤں سے ہماری تربیت کا، ہمیں ٹرین کرنے کا سامان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِ، کہ اپنی ساری مخلوقات کو بخش دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، لیکن إِلَّا لِمُشْرِكٍ، سوائے شرک کرنے والے کے، او مشاجن، اور جھگڑا کرنے والے کے، اس شخص کے جس کے اندر کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض اور عداوت ہو، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی، ایسے شخص کو بخشا نہیں جاتا۔ تو ان سب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا یہ پہلو بھی بڑا اہم پہلو ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کیسے ہمارے اندر مواسات، مرحمت، مروت اور انسانوں کی خبرگیری، ان کی غمگساری کیسے پیدا کرتا ہے۔ 4 طریقے ہیں محترم سامعین، 4 طریقے ہیں جن کے ذریعے رمضان یہ اعلیٰ صفات ہمارے اندر پروان چڑھاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ انسانوں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل نرم ہو۔ ایک شقی القلب انسان، پتھر دل انسان، وہ دوسروں کا دکھ، دوسروں کا درد نہیں سمجھ سکتا۔ رمضان ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ آپ نرم دل تھے، اور نرم دل ہونے کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جنت میں جانے والوں کی 3 نمایاں خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ، کہ جنت میں جانے والا آدمی وہ رحم کرنے والا آدمی ہوتا ہے۔ رقیق القلب، اس کا دل اپنے قریبی لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ تو کھانے کی زیادتی،
یہ ثابت شدہ بات ہے کہ کھانے کی زیادتی دلوں کو سخت کرتی ہے۔ روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دل کو نرم کرنے کا کام فرماتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رمضان ہم کو پورے سماج سے جوڑتا ہے، سماجی تعلق کا، سوشل بلانگنگ کا احساس، اس کی فیلنگ مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں پوری امت کے اندر ایک خاص اجتماعی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ 150-200 کروڑ لوگ، دنیا کے سارے مسلمان ایک ٹیم بن جاتے ہیں، ایک سنگل ٹیم، سب ایک ساتھ صبح کی اولین ساعتوں میں اٹھ جاتے ہیں، ان یوزول ٹائم پر، غیر معمولی وقت میں اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ مسجدوں کی طرف دیوانہ وار لپکتے ہیں، ایک ساتھ رات دیر گئے اللہ کے دربار میں لمبے وقت تک ٹھہرتے ہیں، ایک ساتھ بھوک کے پیاس کے احساس سے گزرتے ہیں، ایک ساتھ رب کائنات کے بنائے ہوئے اس عظیم روحانی تربیت کے پروگرام سے، اسپریچول کورس سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ٹیم بنا دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فارمولہ ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے سوشل بلانگنگ کا، سماجی تعلق کا، جس کے ذریعے رمضان ہمارے اندر انسانوں کی محبت، انسانوں سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ محترم سامعین، وہ درد شناسی کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ نابرابری کا، امیری غریبی کی تفریق کا، محرومی کا، مجبوری کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں امیروں کی دنیا الگ ہے، غریبوں کی دنیا الگ ہے۔ آپ ایک کروڑ پتی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا تصور کیجئے، وہ بچے سے بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، لیکن زندگی بھر اسے اس سسکتی بلکتی زندگی کو دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا جو جھگی جھوپڑیوں میں، غریبوں کی آبادیوں میں گزاری جا رہی ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ سماج کے خوشحال لوگوں کو بھی بھوک کے احساس سے، پیاس کے احساس سے، محنت و مشقت کے احساس سے متعارف کراتا ہے۔ ہم غریبوں کے درد سے آشنا ہوتے ہیں تاکہ ان کی مدد کا جذبہ، ان کے کام آنے کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھ سکے۔ چوتھا ذریعہ محترم سامعین، چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں اپنی خواہشوں پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ آدمی سماج سے وابستہ بھی ہو جائے، سماج کا درد محسوس بھی کرنے لگے، تب بھی مدد کے جذبے کے آگے اس کی خواہشات دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر ہماری ناپاک خواہشات ہمارے گندے جذبات ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ ان سب خواہشات پر قابو پانے کا، کنٹرول رکھنے کا گر سکھاتا ہے۔ بھوک پیاس یہ انسان کے فنڈامنٹل انسٹنکٹس ہیں، بنیادی خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کو کنٹرول کر کے ہم دیگر خواہشات، دیگر جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، اپنی انا کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، غصے کو، نفرت کو، حسد کو، تکبر کو، مال کی حرص کو، ان سب کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ہم انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ رمضان کی اسپرٹ ہے۔ رمضان میں ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں، تراویح کا، شب قدر کا، تلاوت قرآن کا، اعتکاف کا، زکوٰۃ اور فطرے کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن انسانوں سے تعلق کا، مواسات کا، رحمت کا یہ درس جو رمضان دینا چاہتا ہے، بہت کم لوگ یہ درس حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اس دفعہ رمضان المبارک میں اس پہلو سے بھی ہم اپنی تربیت پر توجہ دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آئیے اس مہینے میں ہم اپنے لیے کچھ ریزولوشنز، کچھ عہد، کچھ کمٹمنٹس طے کرتے ہیں۔ مثلا پہلا کمٹمنٹ محترم بزرگوں اور دوستو یہ کہ انسانوں سے تعلقات کے معاملے میں ہم میں سے ہر ایک اپنی 3-4 بڑی بڑی کمزوریوں کو نوٹ کرے، ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب کریں، دیکھیں کہ ہمارے اندر انسانوں سے تعلقات کے معاملے میں کیا کمزوریاں ہیں۔ ہمارے اندر غصہ زیادہ ہے،
انا پرستی بہت طاقتور ہے، غرور و تکبر ہے، زبان خراب ہے اور ہم اپنی زبان سے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں، جھگڑالو مزاج ہے، چڑچڑی طبیعت ہے، دوسروں کی خوبیوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہم اپنی پوسٹوں سے لوگوں کی عزتوں کو تار تار اور ان کے دلوں کو چور چور کر دیتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، جو برائی بھی ہم محسوس کریں، پہلا فیصلہ یہ کہ اس رمضان میں اس برائی کو ہم کنٹرول کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک 3 برائیاں نوٹ کرے اور فیصلہ کرے، یہ آخری عشرہ ہے کہ یہ آخری موقع ہے اس مہینے کا، ہم اس میں ان برائیوں کو کنٹرول کریں گے۔ یہ رمضان کا ایک اہم مقصد ہے۔ دوسرا ریزولوشن یہ کہ ہم فہرست بنائیں کہ ایسے کیا کیا معاملات ہیں جس میں ہم لوگوں کی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ موروثی جائیداد میں ہم نے بہن کا حصہ نہیں دیا ہے، شادی میں ڈیمانڈ کر کے جہیز وصول کیا ہے جو ہمارے لیے حرام ہے، گھر بناتے ہوئے پڑوسی کی 2 فٹ زمین ہتھیا لی ہے یا اس کے آنگن میں کھڑکی کھول دی ہے، اپنی زبان سے یا سوشل میڈیا پوسٹ سے کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ یاد کریں کہ کہاں کہاں انسانوں کے ساتھ ہم سے ظلم سرزد ہوا ہے۔ ان حق تلفیوں کے بوجھ کے ساتھ محترم بزرگوں اور دوستوں، حق تلفیوں کے اس بوجھ کے ساتھ، اس بیگیج کے ساتھ نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ اس لیے اس رمضان میں ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ یہ سارا قرض ہم اتاریں گے۔ یہ مواسات کا، مرحمت کا پہلا تقاضا ہے کہ جن کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں گے، جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگیں گے۔ تیسرا ریزولوشن یہ کہ ہم رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے تعلق کو جوڑیں گے۔ یاد رکھیے، یاد کیجئے، اپنے ذہن پر زور ڈال کر یاد کیجئے کہ کون کون لوگ ہیں جن سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں یا جن سے تعلقات میں سرد مہری ہے۔ اس رمضان میں ان تعلقات کو ہم زندہ کریں گے۔ اس دفعہ افطار کی دعوت پر ہم ان لوگوں کو بلائیں گے جن سے ہماری بات بند ہے۔ نوٹ کیجئے، ایسے 2 لوگ 3 لوگ جن سے کسی وجہ سے ہماری بات بند ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہم ان کو افطار پر بلائیں گے۔ جن سے لڑائی چل رہی ہے ان کے گھر مٹھائی لے کر پہنچیں گے۔ جن سے برسوں سے بات نہیں ہوئی ہے ان کو فون کریں گے۔ جن کی پریشانیوں کو ہم سالوں سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، اس دفعہ ان کی پریشانیاں حل کریں گے۔ بھولے بسرے قرابت داروں کو ہم یاد کریں گے اور اس دفعہ عید ان کے ساتھ منائیں گے۔ یہ تیسرا ریزولوشن ہے۔ چوتھا ریزولوشن محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے بڑھ کر مدد کا ہے، اصل مواسات و مرحمت کا ہے۔ ہم کسی یتیم بچے کو گود لیں، کسی بیوہ کے اخراجات اپنے ذمے لیں، کسی بچے کی تعلیم کا ذمہ لیں، کسی کو روزگار سے لگائیں۔ چند روپیے بھکاری کی جھولی میں ڈال دینا یا افطاری تقسیم کر دینا، محترم بزرگوں دوستوں، یہ شہر المساوات کا حق ادا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اور بہت آگے کرنا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کے شایان شان ہم اللہ کی مخلوق کے کام آئیں۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے ویسے دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ ہماری فیاضی صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہو سکتی، اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے کام آنا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مواسات کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس مشکل زمانے میں پورے ملک میں طرح طرح کے مظالم کے شکار ہیں۔ وقت کے فرعون جن کے گھروں کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، جو قتل و غارت گری کے وحشیانہ ناچ کے شکار بنائے جا رہے ہیں، مواسات کا، مرحمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس ظلم کو ختم کرنے کی جد و جہد میں ہم شریک ہوں، ان مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے حق میں آواز بلند کریں، ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر
بلین گیم میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں، خاموشی سے وہ خدمت انجام دوں۔ یہ بھی اس مہینے کا شہر المواسات کا تقاضا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ایسا سماج بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ تو آئیے اس رمضان کو ایسا مثالی سماج بنانے کی کوشش کے لیے ہم لگاتے ہیں اور اسے عملاً شہر المواسات بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی ملک کریم ورب حلیم۔